14 اگست 1947 یہ تاریخ صرف ایک نئی ریاست کے جنم کی نہیں بلکہ اس کی بقا کے لیے لڑی جانے والی ایک کٹھن جنگ کے آغاز کی بھی ہے۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے وجود کے پہلے ہی دن کن ناقابل تصور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دن فضا میں ایک امید تھی، ایک خواب کی تعبیر تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیوں کے بعد آخرکار اپنا ایک الگ وطن حاصل کر لیا تھا، ایک ایسی جگہ جسے وہ اپنا گھر کہہ سکتے تھے، جہاں ان کا مستقبل محفوظ تھا۔ لیکن جشن کے اس ماحول میں ایک خوفناک حقیقت بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس نئی قوم کو اپنے وجود کے پہلے ہی دن سے ایسے بحرانوں نے آ گھیرا جو اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس تجزیے میں ہم ایک ایک کر کے ان تمام مشکلات کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ سرحدوں کی تقسیم سے لے کر معاشی بحران تک پاکستان کو ہر محاذ پر کس طرح ایک نئی جنگ لڑنی پڑ رہی تھی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ملک سیاسی، معاشی اور سماجی بحرانوں کے ایک ایسے طوفان میں گر گیا جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ ہر طرف ایک غیر یقینی کی کیفیت تھی اور مستقبل بالکل تاریک نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس گہری مایوسی کے عالم میں قائد اعظم کی قیادت اور قوم کا عزم، یہی وہ واحد روشنی تھی جس نے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیا۔ اسی نے ایک بکھرتی ہوئی قوم کو متحد رکھا۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا چیلنج سرحدوں کی غیر منصفانہ تقسیم کی شکل میں سامنے آیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ نے ایسے گہرے زخم لگائے جو آج تک تنازعات کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، تقسیم کا اصول تو بڑا سیدھا سادہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ بنیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ کئی مسلم اکثریتی علاقے جان بوجھ کر پاکستان سے الگ کر دیے گئے تاکہ اسے شروع سے ہی کمزور کر دیا جائے۔ اور یہ فیصلے محض کوئی غلطی نہیں تھے، بلکہ ان کے بہت دور رس نتائج تھے۔ جیسے گرداسپور کو بھارت کے حوالے کرنے سے کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا، اور کلکتہ کا چھن جانا مشرقی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ایسی کاری ضرب ثابت ہوا جس سے وہ کبھی سنبھل نہ سکی۔ سرحدوں کی اس خونی لکیر نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے المناک ہجرت کو جنم دیا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور ایک غیر یقینی مستقبل کی طرف چل پڑے، صرف اس امید پر کہ یہ نئی سرزمین انہیں پناہ دے گی۔ 65 لاکھ! سوچئے ذرا، یہ کوئی معمولی تعداد نہیں تھی۔ یہ لٹے پٹے قافلے جب پاکستان پہنچے تو ایک ایسی ریاست کو ان کی دیکھ بھال کرنی تھی جس کے پاس خود اپنے وسائل نہیں تھے، جس کا خزانہ خالی تھا اور پورا نظام مفلوج تھا۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ کیمپوں میں وبائی امراض پھیل رہے تھے، خوراک اور دوائیوں کی شدید کمی تھی، غرض ہر طرف ایک انسانی المیہ جنم لے رہا تھا جسے سنبھالنا ایک نوزائیدہ حکومت کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ اچھا، ایک طرف تو لاکھوں لوگ ملک میں آ رہے تھے اور دوسری طرف ملک کے اندر ایک بالکل ہی الگ بحران سر اٹھا رہا تھا۔ پاکستان کو اپنا پورا سرکاری ڈھانچہ بالکل صفر سے بنانا پڑا، کیونکہ دلی میں موجود تمام سرکاری دفاتر تو بھارت کو مل گئے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال اس ابتر صورتحال کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب سرکاری کام چلانے کے لیے کاغذ جوڑنے والی پن تک نہ ہو تو حالات کتنی مشکل ہوں گے۔ مالی اثاثوں کی تقسیم بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ برطانوی ہند کے کل 400 کروڑ روپے کے اثاثوں میں سے پاکستان کا حصہ صرف 75 کروڑ روپے طے پایا، جو کل رقم کا محض 17.5% تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بھارت نے اس طے شدہ 75 کروڑ میں سے بھی صرف 20 کروڑ روپے ادا کیے اور باقی 55 کروڑ روپے روک لیے۔ مقصد صاف تھا کہ پاکستان کا معاشی نظام شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ جائے۔ جی ہاں، اس مالی ناکہ بندی کے پیچھے ایک واضح سیاسی مقصد تھا۔ بھارتی قیادت کا خیال تھا کہ یہ معاشی دباؤ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ تو مہاتما گاندھی تھے جنہوں نے مداخلت کی، جس کے دباؤ میں آ کر یہ رقم جاری کی گئی۔ اب آتے ہیں دفاع اور شاہی ریاستوں کے الحاق کے اہم چیلنجز کی طرف، جو فوری طور پر تنازعات کا مرکز بن گئے اور جن کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ فوجی اثاثوں کی تقسیم بھی انتہائی غیر منصفانہ تھی۔ برصغیر کی تمام 16 کی 16 اسلحہ ساز فیکٹریاں بھارت کے حصے میں آئیں، اور پاکستان کو جو ساز و سامان ملا وہ بھی زیادہ تر ناکارہ اور زنگ آلود تھا۔ اس نے پاکستان کو دفاعی طور پر بے حد کمزور کر دیا۔ ریاستوں کے الحاق کا معاملہ بھی فوراً ہی فوجی محاذ کی شکل اختیار کر گیا۔ جوناگڑھ گڑھ پر بھارتی قبضے اور پھر کشمیر میں کی گئی سازش نے ایسے تنازعات کو جنم دیا جو آج تک اس خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام بحرانوں نے مل کر اس نئی قوم کی تقدیر اور اس کے کردار کو آخر کیسے تشکیل دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ بقا کی اس جنگ کی میراث کیا تھی۔
یہ ٹائم لائن صاف صاف دکھاتی ہے کہ یہ کوئی الگ الگ مسائل نہیں تھے، بلکہ یہ ایک کے بعد ایک آنے والے وجودی خطرات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جس نے پاکستان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں قائد اعظم نے قوم کو متحد رہنے کا پیغام دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ان تمام بیرونی اور اندرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کا اگر کوئی واحد ہتھیار ہے تو وہ ہے قومی اتحاد۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا اپنے پہلے سال میں زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس جدوجہد نے، اس آگ نے قوم کو تپا کر مضبوط تو بنایا، لیکن اس کی قیمت اور اس کے نتائج آج بھی ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان ابتدائی چیلنجز نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، اس کے قومی سلامتی کے نظریات اور اس کی داخلی سیاست پر آخر کیا دائمی اثرات مرتب کیے۔